السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا تعلق ایک جوائنٹ فیملی سے تھا جہاں محبت اور اپنایت کا ماحول تھا، لیکن یہ خوشحالی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ میری چاچی جو نئی نویلی دلہن بن کر ہمارے گھر آئیں، ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھیں۔ آتے ہی انہوں نے چاچا کو ہم سب کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ میرے چاچا جنہوں نے محبت کی شادی کی تھی، اپنی بیوی کی ہر بات کو سچ مانتے تھے۔ چچی کی باتوں کا اثر ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی فیملی سے دوری اختیار کر لی اور ہمارے لیے ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ چچی کی باتوں میں آ کر چچا نے سب رشتوں کو پسے پشت ڈال کر علیحدہ گھر بنا لیا۔ چچا اپنی بیوی کے ہر کہے کو حکم سمجھتے تھے اور وہ جو چاہتی وہی ہوتا۔ چچی اکثر انہیں سمجھاتی کہ اگر پیسہ ہوگا تو دنیا جھک جائے گی اور معاشرے میں عزت ہوگی اور پہچان ملے گی۔ یہ دنیا پیسے کی دیوانی ہے، حلال حرام کو کون دیکھتا ہے۔ چچی کے یہ الفاظ چاچا کے دل و دماغ پر چھا گئے تھے۔ میرے چاچا جو کبھی نیک دل انسان تھے، اب حلال و حرام کی تمیز بھول گئے تھے۔ وہ دولت کے خوابوں میں ایسے کھوئے کہ اپنوں کی محبت اور رشتوں کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ چچی ہر وقت چچا کو اکساتی رہتی، انہیں یقین دلاتی کہ دنیا میں صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے اور پیسہ ہوگا تو لوگ عزت کریں گے۔ اس بات کا اثر ایسا تھا کہ چچا اپنی باقی فیملی اور رشتہ داروں کو کمتر سمجھنے لگے تھے۔ اگر کبھی کوئی چچی کی کسی بات سے اختلاف کرتا تو وہ فوراً چاچا سے جھگڑنے لگتی۔ وہ غصے سے کہتی، ہاں بس اتنا ہی پیار تھا، شادی سے پہلے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن اب تم بھی سب جیسے نکلے۔ اس سے اچھا تو میں فلاں سے شادی کر لیتی، کم از کم سکون سے زندگی تو گزرتی۔ چچی کے یہ جملے میرے چچا جان کو اندر سے توڑ دیتے اور وہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے۔ چچی کی چالاکیوں کا عالم یہ تھا کہ چاچا ان کے کہنے پر ان تمام رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر چکے تھے جو ان کے معیار کے مطابق نہ تھے۔ ہماری زندگی جو کبھی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، اب تلخیوں اور فاصلوں کا شکار ہو چکی تھی۔ چچی نے جو دولت کے خواب چاچا کو دکھائے تھے، ان خوابوں نے نہ صرف ان کی آنکھوں سے اپنوں کی محبت کا پردہ ہٹایا، بلکہ ہماری زندگی کو بھی ویران کر دیا۔ چاچی کے انداز ایسے تھے جیسے وہ دنیا کی سب سے طاقتور خاتون ہو، انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی، اور چاچا کو ان کی دیوانگی میں یہ سب نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب ہمارے چاچا کی محبت جو کبھی فیملی کے لیے تھی، مکمل طور پر چاچی کی باتوں میں قید ہو گئی۔ انہیں اپنوں کے چھوڑنے کا احساس کبھی ہوا ہی نہیں۔ میرے چاچو جو کبھی دیانتداری اور ایمانداری کی مثال ہوا کرتے تھے، شادی کے بعد بالکل بدل گئے۔ وہ پولیس آفیسر کے عہدے پر ہونے کے باوجود ہر وہ کام کرنے لگے جو حرام ذرائع سے پیسہ کمانے کا سبب بنتا تھا۔ چاچی کے اثر میں آ کر انہوں نے رشوت لینا بھی شروع کر دی۔ اب وہ کسی کا کام بغیر پیسوں کے کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کے پاس دینے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو ان کا جائز کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرے چاچو جن کی ایمانداری پر کبھی پورے خاندان کو فخر ہوا کرتا تھا، اب ان کی رشوت کی کمائی پورے خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئی۔ انہوں نے اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ شہر کے کمرشل ایریا میں ایک شاندار محل جیسا گھر بنا لیا۔ یہ گھر ان کی دولت اور لالچ کی عکاسی کرتا تھا، لیکن اس گھر کی دیواروں کے پیچھے اپنوں کی محبت کہیں دفن ہو چکی تھی۔ ہمارے خاندان میں جو لوگ لالچ کے غلام تھے، وہ چاچا چاچی کی چاپلوسیوں میں لگے رہتے۔ ان کی دولت کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھتیں اور ان کی زبانیں تعریفوں کے پل باندھنے لگتیں۔ لیکن جو لوگ اپنے ایمان اور اصولوں کو دولت سے زیادہ اہم سمجھتے تھے، وہ چاچا چاچی سے دور رہتے۔ یہ دوریاں دلوں کو اور بھی زخمی کر دیتی تھیں، لیکن چچی کو اس کی کوئی پرواہ ہرگز نہیں تھی۔ چچی تو خود سب سے تعلق توڑ کر اپنی دنیا میں مگن ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد صرف ویسے ہی لوگوں کو پسند کرتی تھیں جو ان کے معیار پر پورا اترتے۔ اپنی دوستوں کے ساتھ
ہر وقت پارٹیاں کرنا، شاندار تقریبات میں جانا اور اپنی دولت کی نمائش کرنا ان کے روزمرہ کے معمولات بن گئے تھے۔ وہ ایک سوشل من بن گئی تھی۔ چچی کی یہ دنیا ظاہری چمک دمک سے بھرپور تھی، لیکن اس کے اندر محبت، قربانی اور اپنائیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میرے چاچو جو کبھی خاندان کے ہر فرد کے دکھ درد کا خیال رکھتے تھے، اب اپنی بیوی کی خوشیوں اور خواہشات کے غلام بن چکے تھے۔ وہ ان رشتوں کو بھلا بیٹھے تھے جنہوں نے ان کی ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا۔ چاچو کے گھر کے دروازے صرف دولت مند لوگوں کے لیے کھلے تھے۔ ان کی یہ تبدیلی خاندان کے لیے درد اور مایوسی کا سبب بن گئی۔ ہمارے وہ چاچو جو کبھی انصاف اور دیانت داری کی علامت تھے، اب دولت کی اندھی دوڑ میں وہ خود کو کھو بیٹھے تھے۔ ان کا یہ رویہ نہ صرف ہمارے خاندان بلکہ ان کی اپنی ذات کے لیے بھی المیہ تھا۔ میری دادی ہر وقت روتی رہتی تھی اور ہر وقت رو رو کر وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتی رہتی تھی۔ جب کبھی چاچو دادی سے ملنے آتے تو دادی انہیں محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتی، بیٹا یہ دنیاوی چیزیں سب کچھ عارضی ہے، اپنی آخرت کی تم فکر کرو، ان چیزوں کے پیچھے تم اپنی زندگی خراب نہ کرو۔ لیکن چاچو ہمیشہ ان کی بات پر چڑ جاتے اور غصے میں کہتے، امی آپ جب بھی میں آتا ہوں یہی نصیحتیں شروع کر دیتی ہیں، اب میں یہاں آنا چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر دادی چپ ہو جاتی۔ ان کی آنکھوں میں چھپے آنسو صاف دکھائی دیتے، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ بس چند لمحے خاموشی سے بیٹھتی اور پھر جھکی ہوئی کمر کے ساتھ آہستہ آہستہ کمرے میں چلی جاتی۔ چاچو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بغیر کچھ اور کہے اٹھ کر چلے جاتے۔ چاچو کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے، لیکن ان بچوں کے دل پر اپنے والدین کی بے حسی کا گہرا اثر تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی دولت اور عیش و عشرت سے بے حد خفا تھے اور زیادہ تر وقت ہمارے گھر میں ہی گزارتے تھے۔ وہ دادی کے پاس بیٹھتے، ان کی دعائیں لیتے اور اپنی ماں باپ کی سرد مہری کو بھولنے کی کوشش کرتے۔ دادی کی گود ان کے لیے سکون کا گہوارہ بن چکی تھی۔ چچی کی یہ بات سخت ناپسند تھی کہ ان کے بچے ہم سے زیادہ قریب تھے۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی ان بچوں کو ہم سے دور رکھیں، لیکن بچوں کے دلوں کو ان کی خود غرضی نے ان سے پہلے ہی دور کر دیا تھا۔ میری کزن جو ابھی میٹرک کی طالبہ تھی، دن بدن زیادہ چپ رہنے لگی تھی۔ نہ وہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی ہنستی۔ جب بھی ہمارے گھر آتی سیدھا دادی کے پاس جا بیٹھتی اور سارا وقت انہی کے ساتھ گزارتی۔ اگر کبھی میں اسے بلاتی تو ہی وہ میرے پاس آتی نہیں، تو دادی کے پاس سے اٹھ کر کہیں اور چلی جاتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی ہو۔ ایک دن میں نے اسے خاموشی سے دادی جان کے کمرے میں بیٹھا دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں، جیسے وہ رات بھر جاگی ہو یا پھر روئی ہو۔ میں نے ہمت جمع کر کے اس کے قریب جا کر پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی جواب تک نہ دیا، بس ایک گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سب عیش و عشرت ہمارے لیے ہے، لیکن یہ عیش و عشرت ہمارے دل کا سکون چھین چکا ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ اٹھ کر میرے گلے لگ گئی۔ میں نے دھیرے دھیرے سے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم صبر کرو اور سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ کبھی کسی کو تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرا کزن جو کالج میں سیکنڈ ایئر میں طالب علم تھا، گھر والوں کی لاپرواہی اور محبت کی کمی کی وجہ سے غلط راستے پر نکل چکا تھا۔ دادی نے جب یہ بات محسوس کی تو وہ دن رات اللہ کے حضور اس کے لیے دعائیں کرنے لگیں، لیکن چاچو اور چچی کو اپنے بچوں کی حالت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ ہر وقت شکایت کو یہ کہہ کر دبا دیتے کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کے لیے ہی تو کر رہے ہیں۔
لیکن انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ وہ اپنی محبت اور توجہ کی کمی کی وجہ سے اپنے بچوں کے دلوں کو خالی کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جب ہمارے امی ابو ہم سے پیار اور اپناہیت سے بات کرتے، ہمارے دن بھر کی روٹین کے بارے میں پوچھتے، تو شانزے حسرت بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چھپا ہوا دکھ تھا، ایک درد تھا جو ہم سب کو واضح نظر آتا تھا۔ میرے امی ابو نے بھی اس کے دل کی کیفیت کو محسوس کیا، اور جب بھی شانزے آتی وہ اس کی دل جوئی میں لگ جاتے۔ کچھ دیر کے لیے اس کے چہرے پر سکون اتر آتا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا کہ چچی نے بے شمار دولت تو کما لی، لیکن اس کے بدلے اپنے بچوں کو خود سے دور کر دیا۔ وہ بچے جنہیں ماں باپ کی محبت اور وقت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، ان کی توجہ کے لیے ترستے رہ گئے۔ ایک دن میرے ابو کسی کام سے باہر گئے، لیکن واپسی پر ان کے ساتھ فیروز تھا، جس کا ہاتھ انہوں نے سختی سے پکڑا ہوا تھا، اور ان کے چہرے پر غصے کی لکیریں نمایاں تھیں۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے، انہوں نے فیروز کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اگر آئندہ میں نے تمہیں ان لڑکوں کے ساتھ دیکھا تو میں تمہارے باپ کو شکایت کر دوں گا۔ فیروز نے اس بات پر بے پرواہی سے ہنستے ہوئے کہا، ابو کو کیا پرواہ، وہ تو خود اپنے دوستوں اور دولت میں گم ہیں، انہیں میرے کسی کام سے ہرگز کوئی غرض نہیں۔ یہ سن کر میرے ابو جان بالکل خاموش ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ فیروز کے دل پر والدین کی لاپرواہی نے ایک گہرا زخم چھوڑا ہے۔ ابو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا اگر تم غلط لڑکوں کے ساتھ رہو گے تو تمہاری اپنی شخصیت اور خاندان پر برا اثر پڑے گا۔ لیکن فیروز نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، جنہیں میرے پاس رہنا چاہیے وہ تو رہتے نہیں، پھر کسی اور کی پرواہ کرنے کا کیا فائدہ۔ ابو کو سمجھ آ گیا تھا کہ فیروز اب ماں باپ کی بے رخی کی وجہ سے کسی بھی نصیحت کو سننے کے قابل نہیں رہا۔ اس کی بددلی اور مایوسی نے اس کے دل کو سخت کر دیا تھا۔ ابو نے چاچو سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ ان کے پاس گئے اور فیروز کی حالت کے بارے میں بات کی تو چچو جان فوراً سے بھڑک اٹھے۔ وہ ابو پر الزام لگانے لگے، تم میری دولت سے جلتے ہو، اسی لیے میرے بچوں کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہو۔ ابو نے تحمل سے جواب دیا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو خود اپنے ذرائع سے معلوم کروا لو۔ چاچو نے کہا، ٹھیک ہے، میں پتہ کروا لوں گا، اور بات ختم ہو گئی۔ ابو جان مایوس ہو کر واپس آ گئے اور اس موضوع پر مزید بات چیت نہیں کی۔ کچھ دن بعد ایک قیامت خیز خبر سننے کو ملی۔ فیروز جو اپنے غلط دوستوں کے ساتھ غلط کاموں میں ملوث تھا، پولیس کے چھاپے میں پکڑا گیا تھا۔ یہ سن کر ابو کا دل ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے چاچو کے پاس دوبارہ جانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ ان کا پہلے والا رویہ بھول نہیں پائے تھے اور سوچتے تھے کہ دوبارہ بات کر کے اپنی عزت خراب کرنے کا کیا فائدہ۔ شام کو جب شانزے گھر آئی تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن ہم بے بس تھے۔ ان کے گھرانے نے ہم سے ہر طرح کا تعلق ختم کر رکھا تھا، اور ہم چاہ کر بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ شانزہ کی آنکھوں میں ایک گہری مایوسی تھی جو دلوں کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر یہ احساس اور گہرا ہو گیا کہ دولت کبھی بھی سکون اور خوشیوں کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کی محبت اور توجہ کی جو کمی بچوں کو سہنی پڑے، وہ دولت کے کسی خزانے سے پوری نہیں کی جا سکتی۔ چاچو نے بڑی مشکلوں سے فیروز کو اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے چھڑوا لیا، لیکن اب وہ اسے یہاں مزید نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ان کے دل میں شاید ایک بوجھ سا تھا، ایک خوف کہ یہ مسئلہ دوبارہ کہیں سر نہ اٹھا لے۔ انہوں نے جلدی سے جلدی فیروز کے ملک سے باہر جانے کا بندوبست کر دیا، اور فیروز بھی خاموشی سے مان گیا۔ شاید اس کا دل اس تکلیف دہ حقیقت سے بھاگنا چاہتا تھا
کہ اس کے اپنے ماں باپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا رہا ہے۔ وہ امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ ادھر شانزے کے دن مزید مشکل ہو گئے۔ چاچی نے اس پر کڑی پابندیاں لگا دیں۔ پہلے تو وہ ہمارے گھر آتی تھی، وہ ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ شانزے کا ہمارے گھر آنا جانا بند ہو گیا۔ وہ بیچاری سارا دن گھر پر رہ کر آنسو بہاتی، لیکن چاچی کے دل پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ ایک دن میرا دل شدت سے چاہا کہ شانزے سے ملوں۔ اس کے بغیر گھر خالی خالی لگنے لگا تھا۔ دادی بھی اداس تھیں اور میں ان کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ میں ہمت کر کے جب شانزے کے گھر پہنچی، لیکن دروازے پر چوکیدار نے مجھے اندر جانے سے روک دیا۔ وہ بے رخی سے بولا، میڈم نے کہا ہے کہ تمہارے گھر سے کوئی بھی آئے تو اسے اندر نہ آنے دو۔ میں حیران ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا اور میں خاموشی کے ساتھ اپنے گھر پر واپس آ گئی۔ گھر پہنچ کر امی نے پوچھا، ابھی تو گئی تھی، اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی؟ میں نے تمام بات انہیں بتا دی۔ امی نے تھوڑا توقف کیا اور پھر آہستہ سے بولی، آئندہ کے لیے کبھی مت جانا، وہ شاید یہی سمجھیں گے کہ ہم ان کی دولت کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے الفاظ سن کر میں بھی چپ ہو گئی، لیکن دل میں ایک خلش باقی رہی۔ کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ چاچو، چاچی اور شانزے کہیں جا رہے ہیں۔ ان کے چہرے پریشانی سے بھرے ہوئے تھے، لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے ابو سے ذکر کیا تو انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ شام کو جب میں کچن سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو ابو کے کمرے سے مجھے آواز آئی۔ وہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ جو لوگ کرپشن یا رشوت میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہو رہی ہے، ان کے ثبوتوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ چاچو اور چاچی واقعی میں بہت پریشان لگ رہے تھے۔ اگلے ہی دن ہم لوگوں کے گھر خبر پہنچی کہ چاچو پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی گھر میں ایک گہری خاموشی سی چھا گئی۔ دادی صدمے سے زمین پر بیٹھ گئیں۔ شانزے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کی معصوم ہنسی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک، وہ سب کچھ جیسے ماضی کا حصہ بن گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ چیخوں، روؤں، لیکن آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ چاچی کی حالت کا خیال آیا تو دل میں ایک چبھن سی ہوئی تھی، لیکن شاید قسمت نے ان سب کے لیے یہی لکھ رکھا تھا۔ شانزے کی زندگی ایک اور اندھیرے میں ڈوب چکی تھی اور میں بے بسی سے صرف دعا کر سکتی تھی۔ چاچو کے انتقال کی خبر نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم سب فوراً سے ان کے گھر پر پہنچے۔ شانزے لاش کے پاس بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا برا حال تھا، وہ بے بسی اور صدمے میں تھی۔ آخر کار وہ اس کے والد تھے اور والد کا دکھ تو ہر حال میں دل کو چیر دیتا ہے، لیکن میری چاچی حیرت انگیز طور پر بے حد پرسکون تھی۔ ان کے چہرے پر صدمے کے آثار مجھے کم ہی نظر آ رہے تھے، جیسے وہ پہلے ہی اس صورتحال کے لیے خود کو تیار کر چکی ہوں۔ تدفین کی رسم مکمل کرنے کے بعد سب لوگوں نے مل کر انتظامات کیے۔ میرا کزن فیروز بھی امریکہ سے واپس آ گیا۔ ہم سب نے تدفین میں حصہ لیا اور دعائیں کی، لیکن دل میں ایک اداسی کا بھاری بوجھ تھا۔ تدفین کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ چاچی نے بڑی مشکل سے عدت کے دن پورے کیے اور جلد ہی اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ گئیں۔ ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ انہیں زندگی کے بارے میں اور مزید فکر کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ فیروز جلد ہی دوبارہ امریکہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کے جانے سے پہلے شانزے نے بھری آنکھوں سے کہا کہ بھائی مت جاؤ، میں یہاں پر اکیلی رہ جاؤں گی، امی کو تو میری ہرگز کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فیروز نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شانزے میری پڑھائی بہت ضروری ہے، میں وہاں جا کر بہت جلد تمہیں
واپس اپنے پاس امریکہ بلا لوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ شانزے نے مجبوراً سے اس بات کو مان لیا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ فیروز کے بیرون ملک جانے کے کچھ عرصے بعد ہمیں اچانک خبر ملی کہ شانزے کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہم سب حیرت میں پڑ گئے۔ شانزے ابھی بہت چھوٹی تھی، کم عمر، اور اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، لیکن چچی کے فیصلوں کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ ہمیں مزید دھچکا تب لگا جب ہمیں پتا چلا کہ شانزے کا دلہا اس سے کئی گنا زیادہ عمر کا تھا۔ چچی نے صرف اس شخص کی دولت دیکھی اور فوراً سے رشتہ طے کر دیا۔ شانزے کی آنکھوں میں خواب نہیں بلکہ خوف تھا اور بے بسی تھی۔ وہ اپنی ماں کے فیصلے کے آگے بالکل چپ تھی، لیکن اس کی خاموشی چیخ چیخ کر سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، لیکن میں بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چچی کا رویہ دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا اور شانزے کا مستقبل اندھیروں میں ڈوبتا ہوا مجھے محسوس ہونے لگا، لیکن کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ شانزے کا بھائی جو کبھی اس گھر کا سہارا تھا، وہ امریکہ جا کر بس گیا تھا۔ اب وہ اپنی زندگی میں مگن تھا اور ہمارا اس کے معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں رہا تھا۔ جیسے تیسے دن بیتتے گئے، شانزے کی بھی شادی ہو گئی اور ہم نے دل پر پتھر رکھ کر اسے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد چچی اکیلی اس گھر پر راج کرنے لگی۔ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ چاچا کے ثواب کے نام پر نیاز تقسیم کرتی رہتی، لیکن یہ سب محض ایک ظاہری دکھاوا تھا۔ ان کی یہ نیاز صرف ان لوگوں کے گھروں تک جاتی تھی جو ان کے برابر کے سمجھے جاتے تھے، جبکہ غریبوں کے لیے ان کی نظر میں کوئی جگہ نہ تھی۔ ان کا دل ایک بے حس خزانے کی مانند تھا جو دوسروں کے دکھ سے محروم تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی اور چچی اپنی مرضی کی مالک تھی، مگر وہ بھول گئیں کہ قدرت کا نظام کبھی کسی کو دائمی سکون نہیں دیتا۔ جو لوگ دوسروں کی ضروریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں، ان کے پاس آخر میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک دن ان کے گھر پر ڈاکو آ گئے اور سب کچھ لوٹ پھاٹ کر لے گئے۔ ان کے قیمتی زیورات، نقدی اور وہ سامان جسے وہ اپنی زندگی کی معراج سمجھتی تھی، سب ڈاکوؤں کے ہاتھ چلا گیا۔ یہ صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا غرور خاک میں مل کر رہ گیا۔ یہ حادثہ ان کے دماغ پر ایسا بوجھ بن کر گرا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ ان کی حالت دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی افسردہ ہو گئے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہ آیا۔ جب شانزے کو اس واقعے کی خبر ملی تو وہ اپنی ماں کے لیے بے تاب ہو کر فوراً واپس آئیں اور اس نے مجھے بھی وہیں بلا لیا، کیونکہ وہ اکیلی اپنی ماں کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ اور جب میں گئی تو چاچی کو دیکھ کر میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ چاچی جس نے اپنی دولت کے لیے سب کو ہی پیچھے کر دیا تھا، آج اسی دولت کی وجہ سے وہ اس حال میں پڑی ہیں۔ شانزے تو بیٹی ہے نا، اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر اس کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کو سنبھالا اور ان کے علاج کے لیے انہیں ذہنی علاج گاہ اسائلم میں داخل کروا دیا، لیکن شانزے کی اپنی زندگی بھی کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ شانزے کا شوہر جو ایک عیاش اور بے حس انسان تھا، اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ بھی چھوڑ گیا۔ اس نے شانزے کو طلاق دے دی کیونکہ وہ اپنی دنیاوی خواہشات میں مگن تھا اور کسی کے ساتھ دیر تک نباہ کرنے کا عادی نہیں تھا۔ شانزے کو جب اپنی زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا ہوا تو اس نے ایک اور سچائی جانی۔ اس کی شادی محض ایک سودا تھی۔ اس کی ماں نے اسے پیسوں کے بدلے بیچ دیا تھا۔ شانزے کے لیے یہ حقیقت کسی خنجر سے کم نہ تھی، جس نے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک گہرا زخم چھوڑ دیا۔ وہ خود کو بالکل تنہا اور بے سہارا محسوس کرنے لگی۔ چچی جنہوں نے ساری زندگی روپے پیسوں کو اپنی خوشی کا ذریعہ سمجھا،
اب مکمل طور پر تنہا رہ گئیں۔ وہ جن کے قریب رہنے کی خواہش مند تھیں، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ دولت کی محبت نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہیں کہ اصل خوشی رشتوں اور خلوص میں ہوتی ہے، نہ کہ پیسوں میں۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اور جو لوگ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے مرتے ہیں، وہ انجام کار اپنی زندگی کے حقیقی مقصد سے بالآخر دور ہو جاتے ہیں۔ چچی نے بھی اپنی زندگی میں دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، اور آخر میں ان کے پاس نہ کوئی سہارا تھا اور نہ ہی کوئی امید باقی بچی تھی۔ ان کے پاس اب نہ ہی کوئی تعلق باقی بچا تھا، نہ ہی کوئی ہمدرد بچا تھا۔ وہ دن رات اپنی بے بسی پر روتی رہتی تھی، لیکن وقت کا پہیہ انہیں پیچھے لے جانے والا نہیں تھا۔ زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت اور دنیاوی چیزیں وقتی ہیں، لیکن محبت، خلوص اور دوسروں کی مدد ایک ایسی دولت ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ چچی اپنے انجام کو پہنچی، ایک ایسی زندگی کے ساتھ جو خالی ہاتھ، پچھتاوے اور تنہائی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ زندگی میں سکون اور خوشی صرف دوسروں کے ساتھ محبت اور انصاف کرنے سے ملتی ہے، نہ کہ خود غرضی اور حرص سے۔